نماز کے بعد کون سا ذکر کرنا سنت ہے؟ بہت سارے اذکار ہیں، آیت الکرسی بھی پڑھے کر سکتے ہیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، یہ بھی ہے، بس سب کے بات ایک ہی جیسا ہے۔ میرے بچوں کے نام شافی اور مہد ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ شافی اور مہد کے آگے کچھ اور بھی لگانا چاہیے، نہیں بھائی کافی ہے شافی نام۔ عرض ہے کہ بندہ فلاں فلاں فلاں، میری شادی کو 8 مہینے ہو گئے، مارچ کی 13 تاریخ کو شادی، اور میں نے اپنی بیوی کو غصے میں کہا کہ طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے۔ اس وقت میری بیوی گھر میں موجود نہیں تھی، میری والدہ اور بھابھی نے سنا تھا، اب میں رجوع کرنا نہیں ہو سکتا بھائی، اگر 3 طلاقیں دے دی ہیں تو اب رجوع نہیں ہو سکتا۔ مفتی صاحب ایک جگہ پہ 2 جماعت ہو سکتی ہے؟ میں کمپنی میں کام کرتا ہوں، ہاں اگر مسجد نہیں ہے تو پھر 2 جماعتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ بھی خلاف سنت ہے۔ آپ کمپنی میں کام کر رہے ہیں تو ایک مصلی ہونا چاہیے، سب اسی وقت جمع ہو، کوئی مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے۔ جماعت جتنی بڑی ہو اتنا زیادہ اس میں ثواب بھی ہے اور شریعت کا حکم بھی ہے۔ یہ تو 2 انچ کی جماعتیں ہو رہی ہیں نا آج، یہ تو آپ نماز میں اکٹھے نہیں ہو سکتے تو پھر کہاں اکٹھے ہو گئے؟ اور مسجد میں دوسری جماعت ہماری رائے میں جائز نہیں ہے، اس کی دلائل میں دے چکا ہوں، کیونکہ اس سے اصل جماعت کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ مفتی صاحب پہلے یہ بھائی فرقوں کے نام نہ لیا کرو، آج کل معاشرے میں زنا تیزی پہلے، جس کی وجہ سے اب بہت شادیاں ٹوٹ رہی ہیں۔ مثلا اگر شوہر کو علم ہو جائے کہ اس کی بیوی نے شادی سے پہلے فلاں سے تعلق تھا تو وہ غیرت میں بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، اور جب اس کو سمجھاؤ تو جواب میں کہتا ہے کہ جب تم پر گزرے گی تب پتہ چلے گا۔ بالکل صحیح بات کی ہے۔ بہت سارے کیسز آ رہے ہیں، شادی کے بعد بھی لڑکے کے زنا کے بھی آ رہے ہیں، لڑکیوں کے بھی پرانے فرینڈ ہوتے ہیں، کیونکہ کو ایجوکیشن سسٹم ہے نا، تو لڑکیوں کی اتنی دوستیاں ہو چکی ہوتی ہیں شادی کے بعد، پھر اگر شوہر میں ذرا سی بھی خامی ہو، پہلے بھائی عورت نے دیکھا ہی اب اس مرد کو ہے، خوبی ہے خامی ہے گزارا چلائے گی، بھائی خامیاں تو ہر ایک میں ہوتی ہیں۔ اب اگر کوئی خامی سامنے آ جائے نا شوہر میں، پھر وہ دیکھتی وہ تو تھا اس میں یہ والی خامی نہیں تھی، تو تھوڑا سا صبر کرے گی، برداشت کرے گی، اس کے بعد اس کو نمبر ملائے گی، دیکھو اگر میں اس سے ڈیورس لے لوں تو تم مجھ سے شادی کرنے پر ایگری ہو۔ تو یہ سیٹ اپ چل رہا ہے مارکیٹ میں، یہ سارا کو ایجوکیشن سسٹم کی تباہ کاریاں ہیں، لیکن ہماری گورنمنٹ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، نہ ہماری سیاسی جماعتوں کو کوئی غرض ہے۔ معذرت کے ساتھ وہ کہتی ہیں بھاڑ میں جائیں، ہم تو لائف کو انجوائے کریں، مر جائیں، اگلی نسل برباد ہو جائے۔ سمجھتے ہو؟ ہم 2 بہنیں اکثر تیسری بہن کا ذکر کرتے ہوئے اس کا مذاق بھی اڑا دیتی ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ یہ غیبت میں داخل ہے؟ ایک مذاق تو وہ ہوتا ہے جس سے دوسرے کو تھوڑی سی تکلیف ہو لیکن پھر وہ خوش بھی ہو جاتا ہے، ایک مذاق وہ ہوتا ہے جس سے اگلا ٹینشن میں جانا شروع کر دیتا ہے، ڈپریشن میں جانا شروع کر دیتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ دیکھو ایک بوڑھی صحابیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ کیا بوڑھی عورتیں جنت میں جائیں گی؟ کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ آپ نے فرمایا بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ ان کو ٹینشن ہوئی، رونے لگی، وہ تو یہ مزاح تھا لیکن اس میں ٹینشن بھی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا جوان ہو کے جائیں گی، تو وہ خوش ہو گئیں۔ تو یہ ٹینشن ایسی ہے کہ جو بعد میں خوشی کا ذریعہ بن رہی ہے، بعض دفعہ خوش کرنے کے لیے تھوڑی سی ٹینشن دینی پڑتی ہے نا، ورنہ تھوڑی سی تو اس میں پتہ چل جاتا ہے آپ دوسرے کو۔ اور لیکن اسکولوں میں کالجز میں ہم نے جو ٹائم گزارا ہے نا، وہ ٹینشن خوش کرنے کے لیے نہیں ہوتی تھی، وہ ٹینشن اس لیے کہ یہ ٹینشن میں آئے گا ہم انجوائے کریں گے یہ ٹینشن میں آئے گا ہم انجوائے۔ اسکول میں ایک لڑکا تھا، اس کا قد چھوٹا تھا، تو لڑکے اس کو ٹھکنو 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 کیا کیا نا، وہ اور چھوٹا ہونا شروع ہو گیا بیچارہ ٹینشن میں نا۔ اس کو جب غصہ آتا نا تو اسے لڑکے کہتے تھے کہ اعصاب بھی کمزور ہیں تمہارے، برداشت نہیں ہے تمہارے اندر، یعنی اس بیچارے کو کہیں چھوڑا ہی نہیں، وہ اسکول چھوڑ کے بھاگ گیا۔ تو یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے یہ۔ دفتروں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ہم نے تو یہ ماحول بھی دیکھا۔ ڈاک یارڈ میں تھا میں 6 مہینے میں نے اپرینٹسشپ کی وہاں پہ پاکستان نیوی میں جانے کے لیے، تو وہاں کیا تھا، وہاں بھی یہی ماحول تھا۔ میرے والد صاحب چونکہ نیوی میں تھے نا تو مجھے وہاں کروا دیا انہوں نے، تو وہاں بھی لڑکے اس کلاس میں کسی ایک کے پیچھے پڑ جاتے، اس کی ایسی وہ بیچارے رونے پہ آ جاتا تھا۔ یہ جائز نہیں ہے، یہ تو صاف سورہ حجرات میں اللہ نے منع کیا ہے۔ ایک دوسرے کے نام نہ بگاڑو، کسی کو ایسے نام سے یاد نہ کرو جس نام کو وہ پسند نہیں کرتا، عزت کے ساتھ نام لو اس کا۔ اور ایسا مذاق کرنا کہ کچھ مذاق تو ایسے ہوتے ہیں جس سے وہ بالآخر خوش ہو جاتے ہیں، اتنی چھیڑ چھاڑ تو چلتی ہے دوستوں میں، لیکن ایسا کہ وہ برا مان رہے تو پھر جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ بس چلیں جی، سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔